بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ نماز سے پہلے اذان کیوں کہی جاتی ہے، ان کی کیا حکمت ہے۔ تو دیکھیے، انسان اس دنیا میں جو وقت گزار رہا ہے یا زندگی گزار رہا ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، یا تو اس کے غرض دنیاوی مرغوبات ہیں یا اخروی مرغوبات، یعنی یا تو دنیا کی چیزوں سے اس کی محبت ہے، اس وجہ سے وہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے، یا آخرت کے انعامات سے اس کی محبت ہے تو ان کے پیچھے عبادات میں لگا ہوا ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، یا دنیا کی چیزوں میں رغبت ہوگی یا اخروی چیزوں میں رغبت ہوگی۔ تو جب مؤذن اذان سے پہلے سب سے پہلے کلمات کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مؤذن جب یہ کلمات کہتا ہے تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اے تمام مسلمانوں، جو تم دنیاوی مرغوبات اور اخروی مرغوبات کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کیا تمہیں اس چیز کی خبر ہے کہ ان تمام مرغوبات سے اعلیٰ، ان تمام مرغوبات سے افضل، ان تمام مرغوبات سے بڑی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس سے کوئی بھی مرغوب ذات اس دنیا میں موجود نہیں ہے جس کی طرف بندے کو راغب ہونا چاہیے، جس کی طرف بندے کو رغبت کرنی چاہیے۔ تو اس اللہ کی طرف رجوع کرو اور دنیا کے ان تمام کاموں کو چھوڑ کر وہ ذات اس کے لائق ہے کہ اس کی طرف رغبت کی جائے۔ تو مؤذن اللہ اکبر فرماتا ہے، اس کے بعد مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ تو دیکھیے، اس دنیا میں ہم کبھی کبھار اپنی آرزو کے لیے دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، اپنے مقاصد کے لیے دنیا میں پھر رہے ہیں، اخروی مقاصد کے لیے بھی دنیاوی مقاصد کے لیے بھی، مگر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے تمام مسلمانوں، ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، ایک ہی ذات ہے جس کی بات مانی جائے، ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے سر و سجود ہو جائے۔ اس ذات کی طرف اپنی دنیاوی ضروریات کو بھی پیش کرو اور دینی ضروریات جو تمہیں چاہیے وہ بھی پیش کرو۔ تو نماز پڑھو یعنی مسجد آؤ، تمہیں اعلان ہے، نماز پڑھ کے اخروی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرو، پھر دعا مانگ کے اللہ کے سامنے دنیاوی حاجت پیش کرو۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ تمام مشکلوں کے لیے، تمام ضروریات کے لیے، تمام حاجات کے لیے اس ایک ذات کی آواز پر ہمیں لبیک ہو کر مسجد جانا چاہیے۔ اس کے بعد مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ تو دیکھیے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس ذات کی بندگی، یعنی تمہیں کیسا پتہ چلے گا کہ تمہاری کامیابی کے لیے کون سی چیزیں چاہیے، یعنی اللہ کو تم کس چیز سے راضی کرو گے، کن عبادات سے راضی کرو گے، اخروی نعمتیں تمہارے لیے کیا ہیں، دنیا میں تم نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے کہ یہ کام کرو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کام نہ کرو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کی بندگی ہمیں حاصل ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقوں سے اور ان کی تابعداری سے۔ اس کے بعد پھر مؤذن بولتا ہے حی علی الصلاۃ۔ تو اے مسلمانوں، سب سے افضل ترین عبادت، سب سے افضل ترین تابعداری، اگر تم اللہ کو معبود برحق سمجھتے ہو، اس کو واحد عبادت کے لائق سمجھتے ہو، تو اس کا سب سے پہلا حکم تمہارے لیے ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد مؤذن پھر فرماتا ہے حی علی الفلاح۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھے گا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اے بندو، یہی تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری بلائی ہے، اسی میں تمہاری دنیاوی فائدے ہیں، اسی میں تمہارے اخروی فائدے ہیں، اور بے شک جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی اور خوشیاں یہ اس کو ملتی ہیں۔ آخر میں پھر مؤذن پھر فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، دنیا کے فیصلے، دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ بھی اللہ چلا رہا ہے،
کائنات کی سب چیزوں سے سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، آخرت میں بھی اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہوگی، یہاں پر بھی انسان کو خوشی دینے والی ذات، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہوگی، اور وہاں پر بھی کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔